مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے المناک واقعے کے بعد پاکستان ایک انتشار کا شکار تھا۔ ملک ماشاء اللہ کی زد میں تھا اور بھٹو چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر اور صدر کے طور پر کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ معیشت زبوحالی کا شکار تھی اور سیاسی منظرنامے پر بدامنی اور عدم استحکام چھایا ہوا تھا۔ 1972 میں بھٹو نے بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں 13,000 مربع کلومیٹر زمین اور 90,000 جنگی قیدیوں کی واپسی ہوئی۔ تاہم اس معاہدے میں بنگلہ دیش کی آزادی کو بھی تسلیم کیا گیا، جو کہ بہت سے پاکستانیوں کے لیے نگلنے والی کڑوی گولی تھی۔ 1971 کی جنگ میں امریکہ نے چونکہ پاکستان کی کوئی مدد نہ کی، اس لیے پاکستان نے امریکہ سے کیے گئے C2 اور سینٹو کے معاہدے توڑ دیے۔ چونکہ پاکستان کو طاقتور عالمی اتحادی چاہیے تھے، تو بھٹو نے 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس قائم کی، جس کا مقصد مسلم ممالک کے درمیان اتحاد اور تعاون کو فروغ دینا تھا۔ انہوں نے اہم صنعتوں کو بھی سرکاری تحویل میں لے لیا اور پاکستان سٹیل مل قائم کی، جو پاکستان کی صنعتی ترقی کی علامت بن گئی، جبکہ ایوب دور میں شروع ہونے والا تربیلا ڈیم بھی اسی دور میں مکمل ہوا۔ آئین کے قیام کے بعد بھٹو کا دوسرا اہم ترین کارنامہ ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنا تھا۔ ان کا نعرہ "ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے" عوام میں بہت مقبول ہو گیا۔ تاہم پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کی کوششوں اور اسلامی بلاک بنانے کی کوششوں نے امریکہ کو اس کے ارادوں سے ہوشیار کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے تو بھٹو کو نشان عبرت بنانے تک کی دھمکی بھی دے دی۔ اپنے اقتدار کے آخری سال میں بھٹو نے ایک تاریخی غلطی کی۔ انہیں ان کے وزراء نے 1 سال قبل انتخابات کرانے کا مشورہ دیا، جس سے ان کی جیت یقینی ہو جاتی اور انہیں مزید 5 سال حکومت کرنے کا موقع مل جاتا۔ تاہم اپوزیشن جماعتوں نے ایک متحدہ محاذ بنایا، جس نے بھٹو کی پارٹی کو سخت مقابلہ دیا۔ دھاندلی کے الزامات کے باوجود بھٹو کی پارٹی نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی، لیکن اپوزیشن نے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ PNA کی تحریک، جو مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کے طور پر شروع ہوئی تھی، جلد ہی ایک مذہبی تحریک میں تبدیل ہو گئی، جس میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا مطالبہ کیا گیا۔ اس تحریک کے نتیجے میں نظام مصطفیٰ تو نہ آیا، لیکن ضیاء الحق آ گیا۔ یہ تحریک بالآخر بھٹو کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنی اور جنرل ضیاء الحق نے اقتدار سنبھال لیا۔ بھٹو، جنہوں نے ضیاء پر بھروسہ کیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے ایوب بھٹو پر اور سکندر مرزا ایوب پر اعتماد کرتے تھے۔ تاریخ کا ستم دیکھیے کہ ضیاء نے بھٹو نے ایوب کو اور ایوب نے سکندر مرزا کو دھوکہ دیا۔ ضیاء نے مارشل لا نافذ کرتے ہوئے بھٹو کو بھی گرفتار کر لیا اور بعد میں قتل کے ایک متنازع الزام میں پھانسی دے دی گئی۔ بھٹو کی حکمرانی کی میراث پاکستان کی سیاست کو تشکیل دے رہی تھی۔ ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو اور ان کے سیاسی حریف نواز شریف آنے والے سالوں میں پاکستانی سیاست میں نمایاں شخصیت بن گئی۔ ملک نے منشیات کی اسمگلنگ اور دہشت گردی کی لعنت سے بھی جدوجہد کی، جس کی جڑیں ضیاء دور میں پیوست تھیں۔ اس سیریز کی آنے والی ایک ساتھ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر روز کچھ نیا سیکھنے اور کچھ نیا جاننے کے لیے بیل آئیکن پر ہٹ کریں۔